जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप दोस्तों का शुक्रिया कि इतनी गर्मी में धूप में आप यहाँ से खड़े होके जो नशरियात आवाम तक पहुँचाते हैं वो उससे अदालती फ़ैसलों के बारे में, अदालत के अंदर क्या हो रहा है, कौन से मुकदमात हैं, उनके क्या फ़ैसले हो रहे हैं, उसके बारे में आवाम को पता चलता है। तो सबसे पहले आप दोस्तों का शुक्रिया कि मुश्किल हालात में आप यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसा कि आपको पता है कि 9 और 10 की दरमियानी रात को जब अभी अदम एतमाद का प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, उस टाइम ये नाम स्टॉप लिस्ट पे डाला गया। और वकील साहब ज़्यादा बताएंगे, बैरिस्टर साहब इसके बाद, लेकिन जहाँ तक मेरी वजह है आने की वो ये है कि मैं सिर्फ कानून की अमलदारी चाहता हूँ। मैं सिर्फ इस चीज़ को चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो आप बिल्कुल ये काम करें, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर इस तरीके के ओछे हथकंडों से आप अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर या मेरी ज़ात की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें या शहजाद अकबर साहब की कि आप हमें जो हम काम कर रहे हैं उससे रोक सकते हैं, तो ये नहीं। ना पहले कभी कोई रुका है। जो डिटरमेंट वर्कर होता है किसी भी पार्टी का, ना हमने रुकना है। मैं जितनी देर भी हुकूमत में रहा, इस बात की पूरी कोशिश की कि कभी किसी शख्स के बारे में अगर किसी ने मशवरा भी दिया कहीं पे इंतकामी कार्रवाई का, तो उस चीज़ को वहीं स्टॉप किया कि ये दुरुस्त तर्ज अमल नहीं है। आपने देखा कि 3.5 साल की हुकूमत में किसी एक शख्स के ऊपर कोई दरख्वास्त नहीं दी, किसी एक शख्स के ऊपर कोई इंक्वायरी मेरी ज़ात की वजह से बैठी, किसी एक शख्स के ऊपर कोई झूठी FIR करवाने की कोशिश नहीं की, बल्कि कोशिश की है कि बयानिए के साथ, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक बयानिया होता है, बयानिए के साथ अवाम के सामने जाया जाए। बयानिए का अंदाज हर एक का अपना अपना, मेरा अपना है, दूसरे का अपना है। आपको मेरे बयानिए से प्रॉब्लम है तो वापस अपना बयानिया लेके आइए मेरे खिलाफ। ये वाले होचे हथकंडे ना करें कि अगर आप बात करने में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते या मेरे सवालात का जवाब नहीं दे सकते या मेरा जो कंटेंट है, जो मैं बात करता हूँ उसकी आपको काट आती है, तो आप वापस बात कीजिए। बात नहीं करने आती तो कोई ऐसा बंदा अपने साथ रखिए जो बात कर सके, बजाय इसके कि आप मुझे चुप कराने के लिए, जो बातें आपको मेरी पसंद नहीं आती, मुझे चुप कराने के लिए आप इस तरह की हरासमेंट करें। आपको भी पता है कि मैंने यहाँ से नहीं भागना, और मुझे भी पता है, जिन्होंने नाम डलवाया उन्हें बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ये सिर्फ एक पर्पज़ है, ये इस तरह के पर्पज़ इस्तेमाल किए जाते हैं आपको हरास करने के लिए, पैगाम देने के लिए कि अभी ये किया फिर और भी करेंगे। तो मेरी आपसे सिर्फ गुजारिश ये है कि अगर तो पैगाम देना है तो फिर खुल के दें, इस तरह के पैगाम ना दें, क्योंकि इन पैगामों का कोई फ़ायदा नहीं होना। उसकी वजह यह है कि आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो डरपोक और करप्ट आदमी होता है वो इतनी खुल के तुर्श बातें नहीं करता। वो आपको देखते हैं टेलीविज़न पे, वो रले मिले हंस खेल के चले जाते हैं खा पी के। जो सहाफ़ी हो, सियासतदान हो, वकील हो, जो तगड़ी और तुर्श बातें करता है, 99% आपने देखा है कि वो ना अपनी लाइन से हटते हैं, ना वो कभी करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है उन्हें कीमत देनी पड़ेगी। दूसरी बात, मैं थोड़ी सी यहाँ से आज की जो सियासत है उस पर करूँगा, फिर बैरिस्टर साहब बात करेंगे। आज सियासत को जिस दोराहे पे लाया गया, 2 वोटों से ये पूरी जो एक साजिश बुनी गई गैर मुल्की, और इसमें क्या कुछ इन्वॉल्व नहीं हुआ, 2 वोटों के फर्क से इन्होंने एक ऐसे शख्स को लाकर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जो शख्स खुद करप्शन में लुथड़ा हुआ है। 16 अरब रुपया उसके मुलाजमीन के अकाउंट से निकला है, सिर्फ 4 अरब मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से निकला है। अब हमें अगला डर है कि कहीं गवर्नर स्टेट बैंक या जो फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का अगला, वो कहीं मकसूद चपड़ासी को ना लगा दिया जाए। ये मुझे शदीद डर है। उसकी वजह यह है कि जिस मुस्तैदी से क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को और उनके बेटे को जिस मुस्तैदी से अरबपति बनाया है, तो शायद ये सोचे कि अब मकसूद चपड़ासी पाकिस्तान के लिए भी यही करेगा। तो इसलिए पहली तो मुझे ये डर है। दूसरा, कल पता चला टेलीविज़न से कि इन्होंने ख़त लिखा है कि वो जो एक क्रिमिनल यहाँ से भाग के गए हुए हैं नवाज शरीफ साहब, उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जाए।
ایک طرف ہمارے جیسے لوگ ان کے پاس ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں. آج بھی بیرسٹر صاحب بتائیں گے کہ جب عدالت کے اندر پوچھا گیا تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. ایک ہمارے جیسے لوگ ان کو اسٹاپ لسٹ میں ڈالتے ہیں, اور جو عدالت سے کنوکٹڈ ہیں, سزا یافتہ ہیں, جیل سے بھاگے ہوئے ہیں, انہیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیتے ہیں. کچھ تو اس آئین کی, اس قوم کی عزت کا خیال کریں. چلیں اور کچھ نہیں, کچھ حیا ہی کر لیں, کچھ سوچ لیں. اگر آپ نے اسے لانا ہی ہے, اب آپ کا ہاتھ پڑتا ہے, اب آپ کی 7ویں 100 ہے, مین 7 اور 20 ہوں تو آپ کا 100 بنتا ہے. اب تو آپ نے اس کو لانا ہی ہے تو عام پاسپورٹ پہ لے آئیں. بےزتی کیوں کرتے ہیں پاکستان کے آئین کی, اخلاقیات کی؟ کیا سوچتا ہوگا وہ ملک جن کو پتا ہے کہ یہ ایبسکونڈر ہے, جن کو حکومت عدالتوں کے احکامات بھیج رہی ہے کہ یہ شخص بگوڑا ہے, اسی ملک کو اب آپ بھیجیں گے کہ یہ اب ہمارا ڈپلومیٹ ہے. تو کچھ خدا کا خوف کر لیں. اگر آپ نے یہ سیرا لگانا ہے میاں صاحب کو تو چلو ادھر لگا لیں, گھر میں بےزتی ہوگی قانون اور آئین کی. انٹرنیشنلی کیوں بےزت کرتے ہیں پاکستان کو آپ؟ دوسری بات پتہ چلی ہے کہ پرسوں 80 بندوں کی لیوش قسم کا ڈنر کیا گیا پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور کل 100 بندوں کا لیوش ڈنر کیا گیا. میں اس جگہ پر عمران خان صاحب سے بھی سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے 3.5 سال تو چائے اور 2 بسکٹ سے آگے بات نہیں بڑھنے دی. بیچارہ کوئی صحافی بھی ملنے آتا تھا تو کئی دفعہ چائے اور 2 بسکٹ بھی نہیں ملتے تھے, اور سارے صحافی اس کے گواہ ہیں جو وہاں گئے ہوئے ہیں, اعتراض بھی کرتے رہے وہ. تو اب یہ جو سرکار کے خرچے پر 100 کی تعداد میں لیوش ڈنر کیے جا رہے ہیں, تو خان صاحب یہ آپ نے اتنا پیسہ ان چوروں کے لیے بچایا تھا 3.5 سال تاکہ آ کے یہ اس کی تباہی کر دیں. چلیں آپ کو تباہی نہیں کرنی چاہیے تھی, کسی کو دال چاول ہی کھلا دیتے آپ بھی. یہ سارا پیسہ جو 3.5 سال میں ہر سال آپ 50 کروڑ 60 کروڑ بچاتے رہے بجٹ میں سے, وہ سارا اب ان چوروں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے. کہیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو ہوں گے, کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا کام ہوگا جو ہو رہا ہے. قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے. قوم کو نہ یہ امپورٹڈ حکومت قبول ہے, نہ ہی قوم کو جس طریقے سے مسلط کیا گیا وہ قبول ہے. اور اب قوم کو عادت پڑ گئی ہے, پہلے قوم کو لگتا تھا حکمران ایسے ہی ہوتے ہیں, اب قوم کو عادت پڑ گئی ہے کہ حکمران ایماندار ہو تو ایک ایک پیسے کی حفاظت کرتا ہے. اب یہ زیادہ دیر آپ اس طریقے سے ولیمہ پارٹیاں نہیں کر سکتے. یہ جو کل آپ نے شہباز شریف صاحب کی ولیمہ پارٹی کی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, یہ زیادہ دیر ان تہاڈیاں ولیمہ پارٹیاں نہیں ہونیاں. اس کی وجہ یہ کہ آج خان پشاور سے تحریک کا آغاز کر رہا ہے. آپ کے انشاءاللہ سامنے خان صاحب رکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ ساری سازش بنی گئی اور ان کا آگے پاکستان کے لیے کیا مطمع نظر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے کرپٹ لوگ جن کی ساری دولت ان کے پاس پڑی ہے, یہ کبھی ان کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہیں؟ کل متی اللہ جان صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگائیں, تو میں نے ان کو جواب دیا کہ ہم کوئی بھی پاکستانی, ہمارے مذہب میں یہ تلقین ہے کہ ہم کسی ملک کے ساتھ نفرت نہیں کرتے, لیکن امریکہ کی جو پالیسیز ہیں پاکستان کے خلاف, ہم ان پہ بالکل تنقید کرتے, ببانگے دول کرتے ہیں, بغیر ڈرے ہوئے کرتے ہیں. لیکن امریکہ کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں. امریکہ میں ہمارے اپنے پاکستانی ہیں اوورسیز جو پاکستان سے اتنا پیار کرتے ہیں, شاید یہاں بھی لوگ اتنا نہ کر پاتے ہوں کیونکہ وہ ملک سے دور ہیں, اپنوں سے دور ہیں. اس لیے عمران خان صاحب نے یہ واضح کیا تھا کہ نہ ہم امریکہ مخالف ہیں, نہ ہم یورپی یونین مخالف ہیں, نہ ہم ہندوستان مخالف ہیں. ہم تو ہر ملک کا احترام کرنا چاہتے ہیں جب تک کہ وہ ہمارا بھی احترام کریں, برابری کا رشتہ ہو. ہم ہر ملک, کسی ملک کی عوام سے نفرت نہیں کرتے, کسی ملک سے نفرت نہیں کرتے. ہاں اگر وہ پاکستان کے اوپر اپنی تسلط جمائیں گے اور اس کو غلامی پہ مجبور کریں گے تو ہم ان کی اس پالیسی کو, غلام بنانے کی پالیسی کو مرد آباد کہیں گے. ہم ایسی پالیسی کو جس میں وہ پاکستانی عوام کی جو خواہشات ہیں ان کا گلا گھونٹ کے اپنے سٹوجز, اپنے غلام یہاں بٹھائیں گے تاکہ وہ پاکستانی عوام کے تحفظ کو چھوڑ کے ان کی جو خواہشات ہیں اس کا تحفظ کریں, تو ہم ایسی حرکت کا مرد آباد کہیں گے. لیکن ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں, ہم کسی ادارے کی توہین کرنے کے حق میں نہیں ہیں,
ہم کسی عدالت کی توہین کرنے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام یہ یاد رکھے کہ کسی صورت اس امپورٹڈ حکومت کو قبول نہیں کرنا، احتجاج جاری رہے گا، اور ان کا کوئی بھی وکٹمائز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر کسی صورت بھی ان کا کامیاب نہیں ہوگا۔ انہوں نے بہت ساری کئی طریقوں سے ایسی حرکتیں کی ہیں جو بعد میں آپ سے شیئر کریں گے خان صاحب کی سیکیورٹی سے بارے۔ ہم نے انشاءاللہ اپنے تائیں کوشش کر کے خان صاحب کی سیکیورٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کو بالکل سیکیورٹی تھریٹ سے جب دنیا کے اندر کسی حکمران نے اپنی قوم کی عزت کے لیے، اپنی قوم کی حرمت کے لیے، اپنی خودداری کے لیے آواز اٹھائی ہے تو پہلے اسے لوٹوں کے ذریعے، غلاموں کے ذریعے خرید کے نکالا گیا ہے، پھر اس کی زندگی پہ حملہ کیا گیا ہے۔ تو میں یہ ریکارڈ پہ رکھ رہا ہوں آپ کے توسط سے کہ اگلی حرکت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانے کی جائے گی۔ اس لیے حکومت وقت کو بھی یہ پتا ہو، لا انفورسمنٹ کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ خان صاحب کی سیکیورٹی کا مناسب انتظام کرنا ہے۔ ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی بالکل اس کی کوشش کر رہے ہیں، کریں گے، اور جو ہمارے وسائل ہیں اس میں ہم یہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ صرف میں انٹرنیشنل کانسپریسی کسی کی بات نہیں کر رہا، پاکستان میں بھی سبق سکھایا گیا جس نے پاکستان کے انٹرسٹ کی بات کی۔ آپ کو یاد ہے لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو یاد ہے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا۔ تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ غلام بنیں گے تو آپ کو حکومت بھی کرنے دی جائے گی، آپ کو زندہ بھی رہنا دیا جائے گا، لیکن اگر آپ للکاریں گے قوم کی خودداری کے اوپر، قوم کی آزادی کے اوپر، تو آپ سے حکومت بھی چھینی جائے گی اور آپ سے زندگی چھیننے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ تو آپ سب سے دعا ہے کہ آپ سب نے رمضان میں یہ خصوصی دعا کر رہی ہے کہ اللہ کی ذات خان صاحب کی زندگی کی حفاظت کرے، اللہ کی ذات آپ کے بھی سب گھر والوں کی حفاظت کرے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو اپوزیشن ہے ان کی بھی اللہ زندگی کی حفاظت کرے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے جرائم کی سزا بھگتیں، اپنی لوٹ مار کی، لیکن اللہ ان کو زندگی دے۔ تو آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ خان صاحب کی جو زندگی ہے اس کے لیے ضرور دعا کریں، ان کی سیفٹی کے لیے ضرور دعا کریں۔